ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل کے لیے ہمارے چینل وظائف کی دنیا کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مدینہ کے شہر میں قحط پڑ گیا۔ قحط پورا سال رہا، بارش ہونا بند ہو گئی، لوگ پریشانی کے عالم میں تھے، جانور بلبلا رہے تھے، ہر طرف ایک سناٹا سا، ایک عجیب سا ماحول چھایا ہوا تھا۔ بالآخر مدینہ کے سارے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک کھلے میدان میں مل کر اللہ رب العزت سے آہ و زاری کریں گے، اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تاکہ رب تعالی پورے شہر پر رحم فرما دے، پورے شہر کے جانوروں پر، انسانوں پر، چرندوں پرندوں پر اللہ رب العزت کو ترس آ جائے۔ چنانچہ اگلے دن سارے شہر والوں نے مل کر ایسا ہی کیا۔ جب سارے شہر والے مل کر ایک میدان میں اکٹھے ہوئے، اپنے ساتھ جانوروں کو بھی لے آئے، چرند پرند کو بھی لے آئے۔ جب سارے ایک ساتھ اکٹھے ہوئے، پورا دن صبح سے شام تک اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہے، آہ و زاری کرتے رہے، اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کرتے رہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ صبح سے شام ہو گئی۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بارش کے آثار بھی نظر نہیں آئے۔ چنانچہ میرے دل میں خیال آیا کہ خلوت میں جا کر اللہ کے سامنے آہ و زاری کروں، شاید کہ اللہ رب العزت کو کچھ ترس آ جائے، کچھ رحم آ جائے۔ چنانچہ میں ایک پہاڑ کے قریب گیا۔ پہاڑ کی کوکھ میں نے ایک غار دیکھا، اور غار میں نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں تھا، غار اکیلا تھا، سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں وہاں چلا گیا، غار میں بیٹھا، کچھ نوافل پڑھے، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ کے سامنے آہ و زاری کرنے لگا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا، الہ العالمین شہر والوں پر رحم کر دے، شہر کے چرند پرند پر رحم کر دے، جانوروں پر رحم کر دے، بچوں اور بوڑھوں پر رحم کر دے۔ فرماتے ہیں کہ اسی اثناء میں نے دیکھا ایک نوجوان غار میں داخل ہوا۔ دیکھنے سے کوئی حبشی غلام معلوم ہو رہا تھا۔ نوجوان غار میں آتے ہی اس نے نوافل پڑھے، پھر سجدے میں سر رکھا اور پھر دعا مانگنے لگا، الہ العالمین اس شہر والوں پر رحم کر دے، اگر تو شہر والوں پر رحم نہیں کرے گا، بارش نہیں ہوگی، جب تک بارش نہیں ہوگی تب تک میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ چنانچہ میں دیکھتا رہا، میں اس کے الفاظ پر، اس کے اللہ کے ساتھ بات کرنے کے انداز پر، اس کی دعا مانگنے کے انداز پر غور و فکر کرنے لگا۔ اسی اثناء میں میری نظر غار سے باہر کی طرف پڑی۔ میں نے دیکھا کہ موسم بدل رہا ہے، بادل آسمان پر چادر تن رہے ہیں، آسمان چمک رہا ہے، بارش کا موسم بن رہا ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں بارش شروع ہو گئی، بارش برسنے لگی۔ چنانچہ نوجوان نے سجدے سے سر اٹھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور وہ نوجوان غار سے باہر نکلا اور چل پڑا۔ چنانچہ میں بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ چلتے چلتے نوجوان ایک شخص کے گھر میں داخل ہوا۔ میں نے جاننا چاہا کہ نوجوان کس کا غلام ہے، کس شخص سے تعلق رکھنے والا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے۔ میں جانچ پڑتال میں لگ گیا، لوگوں سے پوچھنے لگا۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ نوجوان فلاں شخص کا غلام ہے۔ میں اگلے دن اس شخص کے گھر پہنچا، اس شخص سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی بیچنے کے لیے غلام تو نہیں؟ چنانچہ اس شخص نے ایک غلام کو بلایا اور مجھے کہا، عبداللہ بن مبارک تیرے لیے یہ غلام بڑا اچھا رہے گا، بڑا بہترین اور خدمت گزار وہ غلام ہے۔ میں نے دیکھا
تو یہ وہ نوجوان نہیں تھا؟ میں نے کہا نہیں، یہ غلام مجھے کوئی پسند نہیں آیا، اگر کوئی اور غلام ہو جس سے میری ملاقات کروا دے۔ فرماتے ہیں جب کچھ لمحوں بعد ایک غلام سامنے آیا جس نے اپنے منہ پر نقاب باندھا ہوا تھا۔ جب غلام سامنے آیا اور اپنے آقا کے حکم پر اس نے اپنے منہ سے نقاب ہٹایا، میں نے دیکھا کہ یہ نوجوان وہی ہے، تو میں نے کہا جی یہ نوجوان ٹھیک ہے، یہ میرے کام آ سکتا ہے، مجھے پسند آیا ہے۔ چنانچہ وہ بندہ بڑے حیران ہوا، مجھے کہنے لگا عبداللہ بن مبارک یہ نوجوان آپ کے کام نہیں آ سکتا، یہ غلام بڑا سست ہے، کام کرنے میں بڑی دیر کر دیتا ہے، بڑا ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، بڑا سستی سے کام لیتا ہے۔ چنانچہ میں نے کہا کہ یہ غلام مجھے آپ دے دیں، باقی جو بھی ہوگا میں سنبھال لوں گا۔ میں نے کہا اس کی قیمت بتائیں۔ وہ شخص کہنے لگا عبداللہ بن مبارک یہ غلام جب میں نے لیا تھا 20 درہموں کا لیا تھا، لیکن آج اگر اس غلام کو کوئی 10 درہموں میں بھی لے لے میرے لیے غنیمت ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں اس کو 20 درہموں میں لے لوں گا، اور میں 20 درہم دے کر غلام کو گھر لے آیا۔ غلام کو گھر لایا اور غلام سے میں نے پوچھا اے غلام یہ کیا ماجرا ہے؟ سارا شہر رو رہا ہے، بچے رو رہے ہیں، بوڑھے رو رہے ہیں، خواتین رو رہی ہیں، جانور بلبلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بارش کی ایک قطرہ بھی نہیں کیا، اللہ کی ذات راضی نہیں ہوئی، تیری ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگنے سے اللہ کی ذات فوراً راضی ہو گئی اور اللہ نے دعا قبول کر دی۔ نوجوان خاموش ہوا اور وہاں سے چل پڑا۔ میں جب نوجوان کے پیچھے چلا تو دیکھا کہ نوجوان نے مصلی بچھایا ہوا ہے اور مصلی پہ بیٹھ کر کے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ الہ العالمین، آج تک میرا اور آپ کا جو تعلق ہے، ہماری جو دوستی ہے، یہ آج تک راز تھی میرے اور آپ کے درمیان، آج یہ راز کھل گیا ہے، یہ بات ظاہر ہو گئی ہے۔ آج میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے اس پوشیدہ راز کے کھلنے کے بعد، مجھے شہرت ملنے کے بعد میں زندہ رہوں۔ میرے اوپر ایک کرم کر دیجئے، میرا اب وقت رخصتی مقرر کر دیجئے اور مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ چنانچہ یہ کہنے کے بعد نوجوان کچھ دیر خاموش رہا۔ میں بیٹھ کے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ شاید نوجوان خاموشی سے دل میں کچھ دعائیں مانگ رہا ہو، کچھ خاص وظائف کر رہا ہو دل میں، لیکن جیسے ہی میں نے نوجوان کے ساتھ ہاتھ لگایا تو نوجوان گر پڑا، یعنی اس کی روح قبض ہو چکی تھی۔ اب اس نوجوان کو دفنانے کے بعد رات کو میں بڑا سوچتا رہا کہ لوگ کیا کہتے تھے اس نوجوان کے بارے میں، اور اس نوجوان کا کتنا عظیم مرتبہ تھا اللہ کے ہاں۔ چنانچہ رات کو خواب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ ایک طرف کھڑے ہیں، آپ کے دائیں طرف ایک نورانی شکل والا کوئی شخص کھڑا ہے، نہایت ہی نورانی شکل و صورت ہے اس شخص کی، اور آپ کے بائیں طرف وہی غلام کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے دیکھا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نوجوان کون ہے؟ فرمایا یہ نوجوان وہی ہے جو اللہ کا محبوب ہے، اور یہ نوجوان اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس نوجوان کا کیا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نوجوان کا ایک ہی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے، اور اللہ کے خلیل کا بھی محبوب ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ نوجوان پسند ہے۔ فرمایا یہ جو میرے دائیں طرف کھڑا شخص ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ میں نے جب اس نوجوان کا عمل پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ نوجوان یہ ایک عمل کرتا ہے کثرت کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی یہ نوجوان کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھا کرتا ہے، اس ہی بنا پر یہ نوجوان میرا بھی محبوب ہے، رب تعالیٰ کا بھی محبوب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی محبوب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نوجوان جو عمل کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کے عشق میں، یہ اللہ کو بہت پسند تھا۔ آج بھی اگر ہم عشق کے دعوے دار ہوں، غلام رسول کے دعوے دار ہوں کہ ہم رسول کے غلام ہیں، تو رسول کے ساتھ عشق بھی ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمارے لیے جہاں ضروری ہے وہاں اس عشق کا اظہار بھی ضروری ہے۔ جب تذکر رسول نہ ہو تو عشق کا اظہار نہیں ہو سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کرنے پر، آپ پر درود پڑھنے پر اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اللہ بھی رحمت نازل فرماتے ہیں، فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اے مومنو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس شخص کو حاصل ہوگی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ عمل کرے، اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتے ہیں، اس سے محبت فرماتے ہیں، اور اس کو اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں۔ آج اگر کوئی شخص پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، تو درود ابراہیمی کو 41 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے اور اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔